علیکم، میں ہوں سید عاصم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خبر گر۔ ناظرین، خبر گر میں آج جو کچھ گزشتہ دوسرا دن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات اور ایسکلیشن کا معاملہ ہوا، اور ایران نے ایک بھرپور حملہ کیا جس میں تقریباً 300 اس میں راکٹ، ڈرونز اور بلسٹک میزائلز یہ شامل تھے۔ لیکن دعویٰ امریکہ کی جانب سے، ان کے اتحادیوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ناکام ہوا، اس کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا، 99% کہا جا رہا ہے، لیکن ان کی بیسس یا پھر جو ان کے جو فوجی تنصیبات تھی ان کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موجود ہیں کہ 7 سے 8 راکٹ یا میزائل جو تھے وہ جا کے ہٹ ہوئے، ڈرونز راستے میں انٹرسیپٹ کر لیے گئے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ اس کے پیچھے جہاں پہ ہم 6 ماہ سے غزہ کے اندر ایک جینوسائیڈ میسکر دیکھ رہے ہیں اور اسرائیل کی جارحیت اور بربریت کا مظاہرہ، جس میں تمام عالمی ادارے خاموش نظر آتے ہیں، تمام عالمی قوتیں خاموش نظر آتی ہیں، مذمتیں کی جاتی ہیں، لیکن جہاں پہ سیکیورٹی کونسل کی کوئی اس کے اوپر حتمی میٹنگ آتی ہے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی بات کی جاتی ہے، جنگ بندی کی بات کی جاتی ہے، تو اسرائیل اور اس کے اتحادی جس میں سر فہرست امریکہ ہے وہ اس پہ ویٹو کر دیتا ہے۔ ابھی بھی جنگ بندی کی قرارداد پاس ہوئی، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یعنی کہ اسرائیل کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے 37,000 سے زائد معصوم فلسطینی بچے، عورتیں اور مرد جو ہیں ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل اپنے تمام حقائق چھپاتا ہے، اپنے فوجیوں کی اموات کو چھپاتا ہے، جتنے اس کی اموات ہوئی ہیں، جتنے جاں بحق ہوئے، ہلاک ہوئے، بلکہ میں کہوں گا ان کے فوجی، ان کو آہستہ آہستہ ڈسکلوز کر رہا ہے۔ دونوں طرف بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موجود ہیں۔ لیکن اب بات کی جاتی ہے ایران کے حوالے سے۔ اسرائیل ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ جو حماس ہے یا حوثی باغی ہیں، ایون جب یمن اور سعودیہ کے درمیان ایسکلیشن تھی تو ادھر سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ حوثی باغیوں کو بھی ایران کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایران بیکڈ ہیں یہ۔ اس کے بعد حزب اللہ کی بات کی جائے یا حماس کی بات کی جائے یا جہاد اسلامی کی بات کی جائے، جو بھی اس وقت موومنٹ چل رہی ہیں فلسطین کے حوالے سے، ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے فنڈڈ ہیں اور سپورٹڈ ہیں، ان کو ویپن ایران دیتا ہے۔ باقی تمام ممالک کی جانب سے کوئی اسلامی ممالک بلکہ میں کہوں گا کوئی جامع کوئی قرارداد یا پھر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی جو کہ ہو۔ ہم نے دیکھا غیر مسلم کنٹریز کی جانب سے ساؤتھ افریقہ اور دیگر جو ممالک تھے، انہوں نے نہ صرف اپنے تعلقات جو تھے اسرائیل سے منقطع کیے تھے، بلکہ عالمی عدالت انصاف میں جا کر یہ کیس جیتا اور کیس فائل کیا جو کہ کسی اسلامی ملک کی جانب سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک پس منظر میں چل رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں براہ راست اسرائیل نے نہ صرف حملہ کیا، اس سے پہلے امریکہ نے بھی حملہ کیا، اور کچھ تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جب بات کی جاتی ہے قاسم سلمانی کے اوپر جو اٹیک کیا گیا، فضائی حملہ کیا گیا، اس میں جنرل قاسم سلمانی جو پاسداران انقلاب کے ایک اہم جنرل اور لیڈر تھے، اور وہ ماسٹر مائنڈ بلکہ کہا جاتا تھا تمام یہ جتنے ایمبوش یا پراکسیز کے حوالے سے، جس میں حماس ہے یا پھر حزب اللہ ہے یا پھر دیگر جماعتیں ہیں یا یمن کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو ٹارگٹ امریکہ نے کیا اور امریکہ نے وہ مانا بھی، اور اس کے بعد امریکہ کی ایک بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ گو کہ اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا، 110 فوجی صرف زخمی ہوئے، اور بیس پہ تقریباً متعدد راکٹ فائر کیے گئے تھے، میزائل فائر کیے گئے تھے، جس میں سے بہت سے جو تھے کہا جاتا ہے 100 کے قریب تھے، جو کہ 50 کے قریب وہاں پہ پہنچ سکے، باقی انٹرسیپٹ ہوئے یا پھر ڈسلوکیٹ ہو گئے یا کیا ہوا۔ اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے۔ 1 اپریل 2024 اسرائیلی فضائیہ حملہ، اور یہ ایرانی قونصلیٹ سے متصل عمارت تھی جو کہ ڈماسکس میں سیریا کے اندر، شام کے اندر یہ معاملہ ہوا، جس میں ایک اہم جو فوجی جنرل تھے، ایڈوائزر تھے پاسداران انقلاب کے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ جاں بحق ہوئے۔ 16 افراد ٹوٹل اس میں جاں بحق ہوئے تھے۔ ایرانی IRGC اسلامی انقلاب گارڈز کور کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زیدی سمیت 7 اور افسر جاں بحق ہوئے۔ 25 دسمبر 2023 کو اسرائیلی فضائی حملہ ڈماسکس سیم، اس میں لوکیشن تھوڑی سی چینج ہے، شام کے قریب، جس میں ایرانی اسلامی انقلابی گارڈز کے اہم مشیر جاں بحق سید رضا موسوی۔ آگے بڑھتے ہیں 3 جنوری 2020 میں
بغداد عراق میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو فضائی حملے میں جہاں بحق کیا گیا، جو کہ امریکہ کی طرف سے براہ راست فضائی حملہ تھا عراق میں، جس کے بدلے میں ایران نے امریکہ کی زیر استعمال ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا، جس کا میں ابتدائی میں ذکر کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 جنوری 2024 کو قاسم سلمانی کی برسی کے موقع پر عراق کے اندر ہی 2 دھماکے ہوئے، جس میں بہت سا جانی و مالی نقصان ہوا، اور جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 7 اہم اور کمانڈر جو کہ قاسم سلمانی کے آپ کورس میٹ سمجھ لیں یا پھر ان کے برابر کے ہم پلہ یا ان کے جونیئر، ان کی ٹیم کے اہم لوگ تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، وہ جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں 14 اپریل کی ایران نے اسرائیل پر فضائی حملہ جو کیا ابھی حالیہ، اور اس میں کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز استعمال کی۔ اچھا، یہ ایک تھیوری چل رہی ہے کہ ایران کا یہ کوارڈینیٹڈ حملہ تھا، جس طرح امریکہ کے ساتھ اس کا جب قاسم سلمانی والا معاملہ تھا، کیونکہ اپنے عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا پاکستان کے ساتھ بھی ان کی اسکلیشن ہوئی، انہوں نے راکٹ فائر کیے پاکستان میں، انہوں نے جیش العدل کلیم کیا کہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، جو کہ ملوث تھے، جو 2024 کی 3 جنوری کے وہ جو قاسم سلمانی صاحب کے اینیورسری کے اوپر یا پھر ان کی برسی کے اوپر لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے BLA کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ایران سے متصل ایریا میں، اور ان کو جہنم واصل کیا، جو کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ سے پاکستان کو انتہائی مطلوب تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو جب یہ معاملہ شام والا آیا، جہاں پہ ان کے ایک اہم مشیر کو ٹارگٹ کیا گیا، اور امبیسی جو کہ غیر قانونی ہر لحاظ سے نظر آتا ہے، انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس کے خلاف ورزی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایران نے اعلان کیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور اس کا امریکہ نے بھی کچھ دن پہلے اعلان کیا کہ ایران حملہ کرنے لگا، 1-2 دن پہلے ہی جو بائیڈن نے کہہ دیا تھا، اور ایران نے ویسے ہی کیا۔ امریکہ اس حوالے سے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ تو ہو گیا، یعنی کہ ایران نے اپنا بدلہ لے لیا، یہ اپنی عوام کو خوش کر دیا، کیونکہ جشن منایا گیا ایران میں، لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ کوارڈینیٹڈ تھا، کہ بتا کے ٹارگٹ بتایا گیا، اس کے بعد وہ ویپن یوز کیے گئے جو کہ انٹرسیپٹ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کے پاس سپر اور ہائپر سونک میزائل بھی موجود ہیں، ان کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ اسٹیلتھ ڈرونز موجود ہیں، وہ ٹیکنالوجی ایران کے پاس موجود ہے، ان کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ صرف وہ بیسز جو کہ آلموسٹ خالی کر دی گئی تھیں یا پہلے سے پتہ تھا تو خالی کر دی گئی، جس طرح کا امریکہ کی بیس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا عراق میں، تو وہ وہی بات کی جاتی ہے کہ کوارڈینیٹڈ ہے، ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کا رانجھا راضی کرنے کے لیے یہ والی معاملات کی بات کی جاتی ہے، اور انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے اور مزید آگے بڑھانے کے لیے اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ اس ایسکلیشن کو روکا جائے۔ اس میں سعودی عربیہ، دبئی، قطر، اس کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک جو کہ پہلے خاموش تھے، لیکن ایسکلیشن کے بعد ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی مفاہمت سے بات کی جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جی بہت سارے ممالک، چاہے پاکستان انڈیا کی بات ہو یا اسرائیل یا پھر ایران کے حوالے سے بات ہو، کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کو ایران اور ایران کو اسرائیل ایک دوسرے کو کھٹکتے نظر آتے ہیں، اور دونوں کو برداشت نہیں ہوتا ایک دوسرے کا ایگزسٹنس، اس حوالے سے کہ کو ایگزسٹنس کی پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ نظر نہیں آتی ہے۔ خیر، غزہ کے بعد تو میرے خیال سے بالکل بھی اس میں کہیں کوئی قطعاً گنجائش نہیں رہی، لیکن یہ جو کانسپریسی تھیوری ایک سامنے آئی ہے، اس کو ہم نے کہا گیا کہ جی یہ ایک فیس آف ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا خانہ پوری کی کارروائی کی گئی ہے، تاکہ ایران کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے ان کی عوام کے سامنے۔ انہوں نے جس طرح جشن منایا، اور اسی طرح امریکہ نے بھی اسرائیل کو کہہ دیا کہ مزید ایسکلیشن کی جانب ہم نے نہیں بڑھنا، مزید ہم نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کرنے دینی، اور ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اس کا اندیہ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا جو بھی ایران اسرائیل کے درمیان ٹینشنز ہوتی تھی تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نظر ضرور آتا تھا کہ امریکہ کی کھلی دھمکی ہوتی تھی کہ اسرائیل کے خلاف جارحیت ہوگی تو ہم مقابلہ کریں گے، ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کو اب مزید کسی کارروائی سے روکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو اور اس کی کیبنٹ اور اس کی ملٹری کمانڈ کے درمیان جو میٹنگز ہوئی تھیں بے نتیجہ رہیں، کوئی فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ جنگ چھڑنے کی بات کی جائے گی، ایران پہ براہ راست حملہ کیا جائے گا۔ ادھر نیتن یاہو کے حوالے سے اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ غزہ کی جنگ سے لے کر اب تک جو کوئی بات کی جا رہی ہے
اس پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں نتنیاہو، اور اسرائیل کی ایک ہیجمونک اپروچ جو تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چودھری بنانے کا جو خواب تھا یا بنایا ہوا تھا وہ ہوا ہو گیا، اور حماس کے حملوں کے بعد تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے، اور اب ایران نے رہی سی کسر پوری کر دی، کیونکہ کچھ ٹارگٹس تو ہٹ ہوئے جس کی ویژولز موجود ہیں، اور 7 سے 8 میزائل جا کے ہٹ ہوئے۔ کوارڈینیٹڈ تھا نہیں تھا، یہ کانسپیریسی ہے، اس کے بعد وقت ہی بتائے گا، لیکن حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب عالمی منڈیوں کے اوپر خاص طور پہ تیل کی بات کی جائے، گولڈ کی بات کی جائے، ڈالر کی بات کی جائے، ہم نے گلف وار میں بھی دیکھا تھا کہ یہ معاملات اتار چڑھاؤ کا شکار تھے، اور چاندی جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بروکرز کی چاندی ہو جاتی ہے، اور ریٹ جو ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے بہت اپ اور ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملات کچھ عالمی اقتصادیات کے ساتھ بھی لنک ہیں، اور پھر ویپن انڈسٹری کی بات کی جائے، مینوفیکچررز کی بات کی جائے، جو زیادہ تر امریکہ ہے، اس کے علاوہ رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، ایون پاکستان بھی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی جو یا اسرائیل یوز کر رہا ہے اس کے پاس اپنی بھی ہے، اور امریکہ سے بھی لیتا ہے یا امریکہ کو بھی دیتا ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھیں تو یہ حملہ روکنا ایران کے خلاف اسرائیل کو بڑا مہنگا پڑا ہے، اور اس کی اقتصادیات پہ بہت برا اثر پڑے گا، اور غزہ کی جنگ میں بھی اس کا پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ جی حالات کس رخ پر جاتے ہیں، لیکن ابھی نظر یہ آتا ہے کہ وقتی طور پر یہ معاملات ٹھنڈے کر دیے جائیں گے، لیکن اچانک سے کوئی بڑا واقعہ ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ رکے گا نہیں، اور پھر معاملہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد